अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ देर पहले एनसीसी का सेशन मुनक्कद हुआ जिसको वज़ीर आज़म ने चेयर किया और तमाम वज़राए आला भी इस के अंदर उन्होंने शिरकत की। और ये जो खुसूसी सेशन था एनसीसी का, वो हमने आज इसकी रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वैक्सीनेशन की हमारी जो मुहिम है वो एक तेज़ी पकड़ती जा रही है और पहले से बहुत बड़ी तादाद के अंदर अब वैक्सीनेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इसको यहाँ से भी और बहुत ऊपर लेकर जाना है। उसकी लिए जो फ़ैसले किए गए वो उसकी मैं आपको तफ़सील बताता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा कि हम ये वबा में खड़े कहाँ पर हैं। हमने जो फ़ैसले किए ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आखिर में जो हमने आखिरी अशरे के लिए और ईद के लिए जो फ़ैसले किए थे वो मुश्किल फ़ैसले थे और ज़ाहिर है लोगों को उसकी वजह से कुछ मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन फ़ैसलों का, उन बरवक्त फ़ैसलों का असर ये हुआ कि हमारी वबा का फैलाव जो है, जो बहुत एक ख़तरनाक सतह तक पहुंचा हुआ था, वो उसके बाद जो है वो सिर्फ थमा नहीं बल्कि उसके बाद हमें मुसलसल उसके अंदर बतदरीज कमी नज़र आ रही है। अभी भी वबा ख़त्म नहीं हुई, वबा अभी भी है और एक ऊंची सतह के ऊपर है, लेकिन जहां तक पहुंच गए थे वहां से हम काफ़ी नीचे आ सके। मैं आपको अगर अदादो शुमार के लिहाज से बताऊं तो हमारी जो मस्बत शरह थी वो 10 से 11% के दरमियान पहुंच गई थी और पिछला हफ्ता जो है उसमें वो 4.5% के करीब रही और कल जो है वो 4% से ज़रा सी ज़्यादा थी। सिंध के अंदर अभी भी वबा का जो फैलाव है वो ज़रा ज़्यादा लेवल के ऊपर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये कि जो बरवक्त फ़ैसले किए गए अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक अच्छा असर हुआ और हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन एहतियात की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, एहतियात की ज़रूरत अभी भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ से आगे बात यह आती है कि इससे निकलना कैसे है। पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई और ज़ाहिर एक बड़ा मरबूत निज़ाम बना हुआ है, एनसीओसी इसको कोऑर्डिनेट करती है, तमाम सूबे साथ बैठते हैं और हमारी दुनिया के लिहाज से भी और ख़ित्ते के अंदर भी निस्बतन अल्लाह ताला ने करम किया है और जिस किस्म के हमने अपने ख़ित्ते के अंदर अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर सूरत हाल देखी, हमें वैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बंदिशें हैं, इससे लोगों के रोज़गार पर भी असर होता है और ज़ाहिर है लोगों की सेहत के लिए भी इससे मुश्किलात पैदा होती हैं, लोग अस्पताल में भी जाते हैं। तो यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो ये बंदिशें नहीं है, ये तो एक दिफाई तरीक़ेकार है। निकलने का तरीका इससे वैक्सीनेशन है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने हमें बताया और वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ पर हम इसके मस्बत असरात भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कोरोना की शरह नीचे आ गई है और वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर ये करना है। हमारे जो इस वक्त की आदादो शुमार हैं उसमें कुछ 70 लाख से ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन की जा चुकी हैं। इसमें कोई 52-53 लाख लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। लेकिन हमने पहुंचना कहाँ है? हम इस साल के आखिर में तो पहुंचना चाहते हैं 7 करोड़ के हदफ तक पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ख़ास तौर पे हमारा हदफ ये है कि ये जून और जुलाई के महीने में बकरीद ईद आने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए और उस सतह के ऊपर हम पहुंच जाए जिसके ऊपर हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़ें, जिस तरीके से हमें ईद उल फितर के ऊपर करना पड़ा था। इसके लिए ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन का भी इंतज़ाम कर लिया है और करोड़ों मज़ीद वैक्सीन अब आने वाली हैं पाकिस्तान में। सिर्फ जून के महीने में ही, एक महीने में हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। इसी तरीके से हमारे पास जुलाई के महीने में मज़ीद 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन आएंगी। तो वैक्सीन की दस्तयाबी अब इंश्योर कर दी गई है। ये भी आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इसके ऊपर अभी भी बड़ी स्ट्रगल चल रही है, ख़ास तौर पर वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा कोई अमीर मुल्क नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब इंतज़ामात हो गए हैं। सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में एनसीओसी ने काम किया है और सूबों ने अपनी जो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो मराकज़ जो हैं जहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी इजाफ़ा किया है, खातिर खा इजाफ़ा किया है। और यही वजह है कि वो वैक्सीनेशन जो हमारी शुरू हुई थी जिसमें चंद 100 वैक्सीन दिन में लगाई जाती थी, परसों अल्हम्दुलिल्लाह 3,83,000 वैक्सीन हमने लगाई।
لیکن ہم اس کو اس تعداد کو اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے آج کی این سی سی کے اندر صوبوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ جو انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی ہے وہ ہمیں آج بھی پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ کچھ شہروں کے کچھ سینٹرز کے اندر ہمیں یہ شکایت آ رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اور مزید تیزی سے صوبے جو ہیں اور جو وفاق کے زیر اثر جو علاقے آتے ہیں جو وفاقی ٹیریٹریز ہیں اس کے اندر ہم نے یہ کیپیسٹی بڑھانی ہے. لیکن اب ہم جو اگلی سٹیج پہ جس پہ جا رہے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تو ابھی تک تو یہ جو اپروچ ہم یوز کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں ہول آف گورنمنٹ اپروچ, یعنی تمام حکومتی اداروں کی چاہے وہ وفاقی ہوں صوبائی ہوں یا کوئی بھی ادارے ہوں ان کے مل جل کے یہ کام ہو رہا تھا. اب ہم یہاں سے جو اگلی سٹیج کے اوپر جا رہے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہول آف نیشن اپروچ, یعنی پوری قوم مل کر جس نے کام کرنا ہے. جس طریقے سے احتیاطی تدابیر کے اوپر ہم نے من حیث القوم کام کیا, اسی طریقے سے ویکسینیشن کی ڈرائیو جو ہے وہ بھی ہم صرف حکومت کے ذریعے نہیں, ویکسین خریدنے کی یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں, وفاق یہ ذمہ داری اٹھا چکا ہے کہ ہر وہ پاکستانی جو ویکسین لگانے کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر ایلیجبل ہے, یعنی 18 سال اور اس سے اوپر کی ایج کے تمام لوگ جو ہیں, اور اس کے ساتھ ہی وہ ویکسین لگانے کو تیار ہے, مفت میں وفاق ان کے لیے ویکسین پرووائڈ کرے گی, مہیا کرے گی, ابھی تک کرتی رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس کو بھی ضرورت ہوگی وہ کرے گی. لیکن اس ویکسین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ایک بڑی کیمپین شروع کرنے, ایک بڑی مہم شروع ہونے والی ہے. سب سے پہلے تو کل ہمارا این سی او سی کے اندر اجلاس ہوگا اور ہم نے وہاں پہ میڈیا کے مالکان اور اینکرز کو بلایا ہے اور ہم ان کی سب سے پہلے اس کے اندر مدد حاصل کریں گے. جس طریقے سے میڈیا نے ایک انتہائی مؤثر کردار ادا کیا لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا کہ کس طریقے سے اس وبا سے بچنا ضروری ہے, ایس او پیز پہ کیسے عمل کرنا ہے, یہ ماسک پہننے کی ضرورت کیا ہے, تو میڈیا نے ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ہم ایک بڑی کیمپین کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور اس کی آگاہی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک میڈیا کیمپین ہو. اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاس بلائیں گے پاکستان کے تمام جو بڑے بزنس کے ادارے ہیں, جس میں تمام بڑے بڑے شہروں کے چیمبرز ہیں, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر ہے, ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں, پاکستان بزنس کاؤنسل ہے, اوورسیز انویسٹرز کا جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کا جو چیمبر ہے, یہ سب کو ہم بلا کے اور ہم ان کو اپنے اس کام میں شراکت دار بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے ایگزیکٹلی ہم ان سے کس طریقے سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ویکسین بھی ہم پرووائڈ کریں گے, لیکن ان کے ذریعے براہ راست تمام ان اداروں میں کام کرنے والے بشمول پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس وقت ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ریلویز بہت بڑا ہے, ٹیچرز کی تو پہلے سے شروع ہو چکا ہے, یہ تو 2 ہفتے پہلے ہو گیا تھا. 20 لاکھ ٹیچرز ہیں پاکستان میں اور ہماری امید یہ ہے اور آج بھی یہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ 10 جون تک تمام ٹیچرز کی ویکسینیشن مکمل کی جائے. اسی طریقے سے ریلویز, وابڈا, آپ کے او جی ڈی سی, پی پی ایل اور جتنے ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, باقی جتنے بھی ادارے ہیں, نیشنل بینک ہے, جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر بھی, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے ادارے ہیں ان تمام ان کی فیملیز, ان کے امپلائیز, ان کی فیملیز تک ویکسینیشن پہنچائی جائے. اور پھر ہم ان کی مدد بھی مانگیں گے کہ ایک عام آدمی تک پہنچنے کے لیے موبائل ٹیمز جو ہم نے بنانی ہے یا ان کے اپنے ہسپتال جو ہیں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پوری چیز کے لیے ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک بہت پاکستان میں ایک ایسا طبقہ جس کی لوگ بات سنتے ہیں, جو اثر رکھتے ہیں, لوگوں کی سوچ کے اوپر اثر رکھتے ہیں, ہمارے علماء جو ہیں. اسی ہفتے کے اندر صدر صاحب کے سے ہم نے درخواست کی ہے, صدر پاکستان خود یہ میٹنگ کریں گے, علماء کو بلائیں گے اور ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچانے کی ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرنا آپ کے دین کے احکامات میں سے, یہ جو میرا بدن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس, اور اس کے لیے اچھے فیصلے کرنا اور ایسے فیصلے کرنا جس سے میری اپنی صحت کی حفاظت ہو سکے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت کے ہم حفاظت کر رہے ہیں. تو علماء کے ساتھ بھی انگیج کیا جائے گا. ہمارے بار کونسل جو ہیں, لائر طبقہ پاکستان کا بہت بڑا ہے, ہماری جو صحافی تنظیمیں جو ہیں, جو پریس کے ہمارے لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ جو ہے, اور اسی طریقے سے مختلف طبقات جو ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر
اس کو پوری من حیث القوم ایک اپروچ کریں گے. جس طریقے سے آپ نے سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان اس وبا سے بچنے میں نسبتاً بہت بہتر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ روزگار کو چلانا اور معیشت کو بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی ہمیں گروتھ بھی نظر آئی، اور یہ سب ممکن ہی اس لیے ہو سکی کہ من حیث القوم ہم نے اچھے فیصلے کی، حفاظتی تدابیر کی. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں یہ ویکسینیشن کا بھی جو آگے کام ہے، اس میں بھی پاکستان ایسے کام کرے کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی مثال دیں کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہیں وہاں پہ بھی کس طریقے سے مؤثر طریقے سے کام ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر آخر میں بہتری آپ کی میری ایک پورے معاشرے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بندشیں ابھی تک قائم ہیں اس کو بتدریج ہم کم کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی قائم ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے، کاروبار چلے، کسی کی روزگار جو ہے اس پہ منفی اثر نہ ہو، اور ایک عام نارمل جو زندگی ہے ہم اس کی طرف رواں دواں ہو. تو آج کی این سی سی نے یہ پوری ہماری جو مربوط اسٹریٹجی ہے اس کی منظوری دی ہے. اور لیکن این سی سی کے فیصلے سے نہیں، یہ جو حکمت عملی ہے یہ کامیاب اس وقت ہوگی جب آپ سب یعنی ہر ایک پاکستانی اس حکمت عملی کی نہ صرف منظوری دے گا بلکہ اس کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالے گا، اس کا حصہ دار بھی ڈالے گا، خود اپنے لیے ویکسین لگوائے گا، اپنے رشتہ داروں کو قائل کرے گا، اپنے دوستوں کو قائل کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بہتری کی طرف اس کے بعد جائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا این سی او سی کا خصوصی اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، بر وقت فیصلوں کا مثبت اثر ہوا اور صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. وبا کے پھیلاؤ کی شرح 10% سے کم ہو کر 4% پر آ گئی ہے.